الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله قرآن سنو پیارا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة बेशक सुभान अल्लाह فينبئكم بما كنتم تعملون सुभान अल्लाह وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر अल्लाह अल्लाह ये आयत बयान बहुत प्यारा बयान सुन كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعن علي رضي الله تعالى عنه बयान प्यारा ना सुनो قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشید وار آیا ہوں میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں मुझे बार गुनाहों ने चलने न दिया पैदल हाँ बार गुनाहों ने चलने न दिया पैदल इसीलिए कंधों पे सवार आया
یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو۔ یہ جڑی ٹولی نوجوانوں دی بیٹھی ہے نا پیچھے پیچھے، تواڈے کول درخواست ہے تسی اگے تشریف لے آؤ، ماشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی تانوں تقریر نہیں سنانی، جزاک اللہ۔ یہ سارے موبائلاں نال تے کھیڑ دے ہو، لیکن تھوڑی جی اللہ رسول دی گل سن لو گے بہت فائدہ ہوئے گا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ سٹیج تے تشریف فرما زعماء ملت، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اج دا یہ اجتماع محترم حفیظ صاحب دے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے منعقد کیتا گئے۔ تسے جان دیو کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، دار البقا نہیں۔ اس کائنات دا ذرہ ذرہ، ہر چیز سارے واسطے استاد اور معلم دی حیثیت رکھتی ہے۔ تسا دیکھ دیو صبح سورج نکل دے اور پھر آہستہ آہستہ ایندی لمعانیت و درخشانیت ودھدی آندیے، حتیٰ کہ نصف النہار دے وقت اگر ایکو دیکھوں اکھیں کٹ گندے، لیکن تھوڑی دیر ہی تا نہیں گزر دی کہ ایندی وہ تمتماہٹ زردی دے اندر تبدیل ہومن لگویں دیئے۔ بلاخر عصر دے بعد دور افق دے اندر ایک غروب ہو کے تو ہاکوں تے میں کو سبق لینا ویندہ ہوندے کہ اے حضرت انسان اپنے آپ کو دیکھ،
کہ میں اتنا بڑا طاقت والا سورج کہ ہر شے میرے سامنے موت، ہر چیز کو میں خیرہ کردہ، لیکن جو ہی شام ڈل دیے میرے اتے بھی زوال آندے، میرے اتے بھی غروب آندے، میریاں طاقتاں بھی ختم ہو ویندیاں، میری روشنی بھی مک کے اندھیریاں دے بادلاں دے اندر چھپ ویندیے۔ اے انسان تیری حیثیت بھی ہی میں ہے کہ تو پیدا ہوئے پھر لڑکپن، جوانی، شباب، اور اس شباب دے زوم دے اندر، گھمنڈ دے اندر تو اندھا ہو نے کوئی شے کو اپنی خاطر جنے گھنا دا کہ میں ہی میں ہاں، میں ہی میں ہاں، لیکن دیکھدا نہیں کہ کچھ عرصے دے بعد تیرا او چہرہ جس چہرے کو تو صبح و شام کئی زاویاں دے نال آئینے دے اندر دیکھدا ہمیں، شیشے دے اندر دیکھدا ہمیں کہ میں کیسا حسین، کیسا محجبین، کیسا سہنا، لیکن ان دے اندر جھریاں آمن لگ گئے، وہ چہرے دی چمڑی جڑی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈھلی ہومن لگ گئی ہے، انہاں دو اکھاں دے اتے اور دو چشمے چڑھ گئے، اکھاں دی بینائی بھی کمزور ہومن لگ گئی ہے۔ یہ بعین ہی اس سورج دی طرح تو آپ کو سبق دے دی کھڑی ہے کہ انسان تو قائم ہون واسطے نہیں آیا بلکہ ونجن واسطے آئے۔ میری گل صحیح ہے غلط ہے؟ جی بھائی، بہار دا موسم آدے ہر چیز کھلی کھلی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز تے رونق آتی ہے، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزر دے کہ خزاں دے دو تھپیڑے لگ دن، اے درختاں دے پتے بھی مرجھا ویندن، اور ہر شے دے اتے ایویں اداسی چھا ویندی ہے، ساڈی سریکی دے اتے آندن مونجھا پن آ ویندے، ہر چیز سکڑی ہوئی تے مونجھی مونجھی لگ دیئے۔ ایسا کو سبق دے رہے موسم کہ جناب زندگی دا ہر پل ہکو جیاں نہیں رہندا، زندگی دا ہر لمحہ ہکی طرح نہیں رہندا، کدی بہار، کدھیں خزاں، کدھیں جوانی، کدھیں بڑھاپا۔ اس واسطے چاہیے انسان کو کہ موت تو پہلے موت دی فکر کرے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے، سبحان اللہ، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، موت کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی دے کول اللہ دے بعد کوئی بئی وڈی ہستی نہیں ہے، لیکن میرے آقا امام الانبیاء سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جھولی دے اندر آپ دے لخت جگر نور نظر چشم بسر آپ دے ولد محترم حضرت سیدنا ابراہیم موجود ہیں۔ میرے آقا ہتھوں دے اندر چاہ کے بیٹھن تھے، اسرائیل امین آندن آکے میرے آقا دے ہتھوں وچوں آپ دے بیٹے دی روح قبض کر گنن، آپ دے بیٹے دی روح گنن، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھا مبارک وچوں اتھرو جاری ہو دن، آنسو جاری ہو دن، اور میرے
آقا زبان حال دینال فرمیدن یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد الرسول اللہ کو غمزدہ کر چھوڑے، تیری جدائی نے میں محمد الرسول اللہ کو محزون تے مغموم کر چھوڑے۔ صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکو منع فرمے دے وے کہ رومنا ننگے اور آپ رو دے بیٹھے وے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا رومن تو منع ننگے لیکن بے صبری تو منائے۔ بے صبری یہ ہے کہ ہائے وائے کرے، بے صبری یہ ہے کہ دھاڑو فریاد کرے، بے صبری یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، بے صبری یہ ہے کہ اسرائیل کو کوسنے دے وے، باقی دل غمزدہ ہوئے، اکھائیں چواسو ہوئے، زبان تے انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئے، اس دے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اے غیر اختیاری چیز ہے، بے اختیاری چیز ہے، رومن جائز ہے لیکن دھاڑو فریاد جائز نہیں۔ واقعی بے شک سمجھ آ رہی؟ صحیح فرمایا۔ گریبان چاک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ساڑھے عورتاں دی عادت ہوندی ہے رانا پیٹ دن اتھے یا سربوں دے اتے تماچے مار دن، اسرائیل کو کوسنے دن، اور اساں جڑے پڑھے لکھے حضرات ہوندے ہیں یہ بھی آہدے ہیں کہ فلاں شخص کی بے وقت موت نے ہمیں غمزدہ کر دیا، فلاں صاحب کی بے وقت موت نے وقت دسن والے تساں تے میں کون ہوندے ہیں؟ بولو نا بھائی، موت دا تے ایک وقت ہے جیڑا میرے اللہ نے مقرر کر چھوڑے، مقدر بھی کیتے مقرر بھی کیتے، اس مقررہ وقتوں نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد دے اندر اللہ دا قرآن ہے کہ حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، کہ جس وقت وہ مقررہ گھڑی، مقررہ ٹائم، مقررہ وقت آندے اس تو نہ ایک لحظہ پہلے تے نہ ایک لحظہ بعد دے اندر انسان اجن اماں دے پیٹ دے اندر ہوں دے کہ ایک فرشتہ آ کے اس کو مخاطب کریں دے۔ اللہ پاک فرمیندن اے فرشتہ اکتب نفسہ، اکتب رزقہ، اکتب عملہ، اس دے ساہ لکھ چھوڑو، اس دا مقررہ تے مقدرہ رزق وہ بھی لکھ چھوڑو، اور اس دے اعمال وہ بھی لکھ چھوڑو۔ اساں آدھے ہیں بے وقت موت نہیں، یہ جملہ آکھن صحیح بولو صحیح نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے اللہ نے اس ساہ عطا فرمائیں اور نہ ساما دی ڈور میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر، جس وقت اس کا دل کرے اس دی ذات چاہوے وہ اپنی مشیت دے مطابق اس بندے دی ساتھ ڈور کھچ لوے۔ اے بندہ کچھ اختیار اپنے ہوتے نہیں رکھدا۔ اج آزان آدھیے مولوی صاحب بڑے دن حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تبلیغی جماعت والے آندن او دعوت لے دن آؤ میاں نماز دی طرف، آؤ مسجد دی طرف۔ اساں خان چودھری ملک راجپوت رانے
جواب دے دیا مولوی صاحب سارے کول ٹائم نہیں ہے، سارے کول وقت نہیں ہے، سارا بڑا قیمتی وقت ہے، اساں تجارت دے اندر گزارنے، زراعت دے اندر گزارنے، دکانداری تے گزارنے، سارے بڑے معاملات مولانا صاحب تو کو کیا پتا تو ساتے مسجد دے جناب کی رہے ہو، مسجد دے رہنے اساں تے بہت سارے معاملات نمٹاؤں فیصلے بھی لوگوں دے کرنے، فلہذا سارے کول وقت نہیں ہے۔ یہ آخ دیں کہ نہیں آخ دیں؟ سناٹا چھا گئے، خاموش ہو گئے ہو، یہ جواب ہوندے نا کہ سارے کول وقت نہیں ہے، ٹائم سارے ہور بڑے معاملات ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تساں چلے ہو اس چک وچوں لدھانے جاؤنائی، دھوری جاؤنائی، چوک اعظم جاؤنائی، اجل رستے دے اندر ہوئے اسرائیل امین آ گئے، اے نہیں ڈٹھا کے بوڑھا ہے، اے نہیں ڈٹھا جوان ہے، اے نہیں ڈٹھا بچہ ہے، اے نہیں ڈٹھا صحیح تنو مند صحت مند تندرست ہے، فرمایا فرشتہ اجل ہے، روح قبض کر گیتی ہے۔ یہ ملک دے اندر دو تین دنہ تو ویڈیو تے ہوتے وائرل ہے، یہ چل دی بھئی یہ تصویر کہ چل دی بس دے ہوتے 110 دی سپیڈ تے اسرائیل امین نے آ کے ڈرائیور دی روح قبض کر کی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہن مالک دکھاونا چاہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، موت بھی میرے حد دے اندر، حیاتی بھی میرے حد دے اندر، زندگی دیون والا میں، موت دیون والا میں، اس ہدی موت لکھی ہے۔ حالانکہ اساد نے ڈرائیور صاحب اے ساریاں زندگیاں تیرے ہاتھ دے اندر ہیں، اے 50 سواری دی زندگیاں تیرے ہاتھ دے اندر ہیں۔ ڈرائیور صاحب گاڑی آہستہ چلاؤ، گاڑی سیدھے طریقے دے نال چلاؤ، گڈی اس طرح چلاؤ، اساں انسٹرکشناں دینے آئے، ہدایات دینے آئے، کئی مرتبہ جھگڑے کرے نہیں ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہے کہ موت یا زندگی انہاں دے ہاتھ دے اندر نہیں، میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کسے سواری نو کوئی گزند نہیں آئی، لیکن وہ چل دی بس دے اندر فرشتہ اجل ہے، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اس تو بعد ایک ساہ دا بھی ٹائم بقایا نہ ہے۔ میں گزارش کر رہے ہیں کہ جناب راجپوت صاحب جا رہے ہیں، علامہ صاحب جا رہے ہیں، رستے دے اندر فرشتہ اجل آئے، ہن سب تو پہلے یہ موت جڑی ہے بندے کو لو اس دا نا چھک گھندیے، نا ختم ہو ویندے کہ جناب اجتی چودھری نور محمد ملک عبدالرحمن مولانا کفایت اللہ قاری عبدالغفار، لیکن جب موت آ گئی ہونا دن یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ میت ہے، میت اڑے لے آؤ، چار پئی اتھا رکھو، چار پئی قبر دے نزدیک کرو، میت گھر جو چاہ کے گھناؤ، میت ڈیرے تو لے آؤ۔ ایک کوئی نہیں آدھا کہ جناب چودھری اقبال سے گھناؤ، یہ ہے نا، کوئی یہ نہیں آدھا کہ مولانا صاحب کو چاہ کے گھناؤ، وہ آدھے نہیں چار پائی گھناؤ،
میت گھننا ہو، ڈیڈ باڈی گھننا ہو، اے موت سب تو پہلے بندے دا جڑا نامہ ہے نا، جڑی چودھری ہٹ ملکیت خانگی علامہ پن ان کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دے قریب کو لوگ گزر رہے ہیں، آپ فرمیدن یا اہل القبور، یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکنت وازواجکم زوجت، اے قبر والے ہو، اے قبر والے ہو، تمہارے مال تقسیم کر دیتے گئے نے، یعنی تسا دیاوے اے فلاں چیز میری، فلاں چیز میری، اے مربع میرا، اے زمین میری، اے کوٹھی میری، اے بنگلہ میرا، اے ساز و سامان میرا۔ اور میرے بھائیو رستے دے اندر جڑا بھائی فوت ہوئے، جب چاہ کے گھننا دن گھر دے اندر ہن سب تو پہلے لڑائی تے جھگڑا این اولاد دے اندر پہے ویندے، ایک بیٹا تے جناب اے جے ہتھاں دے اندر راڈو پاتی ہوئی ہے، اے میری بیا دے نہیں میری، وہ دے نہیں نہیں، اے ابا سعودیہ تو میرے واسطے گھن کے آیا ہی، کچھ دن پا کے ودائی، اے گھڑی میری بیا دے نہیں، اے جناب سونے دی چین جڑی پاتی ہوئی ہے نا، اے میری بیا دے، اے انگوٹھی سونے دی اے میری۔ انہیں کو خان صاحب، چودھری صاحب، راجپوت صاحب، علامہ صاحب، اٹھ اے انہاں دے جھگڑے نمٹا، اے انہاں دے فیصلے کر، اے معاملات طے کر، اے تیریاں گھڑیاں تے لڑائیاں، تیریاں چینہ تے لڑائیاں، تیریاں جنابے والا انہاں سونے دیاں انگوٹھیاں تے لڑائیاں، تیری زمین تے لڑائیاں، تیری جائیداد تے لڑائیاں، تیرے مکان تے لڑائیاں، اٹھنا ذرا اے جھگڑے نمٹا، اے جھگڑے ختم کر، لیکن اٹھ سکدے؟ بولو نا بھائی، اٹھ سکدے؟ ان نوجواناں دے اندر رواج ہے، سونے دی چین پاتی ہوئی ہے، ایویں ہے نا؟ مرد واسطے میرے آقا نے فرمایا ایک رتی بھی سونا پاونا حرام ہے، ایک رتی بھی سونا پاونا۔ نوجوانوں سنو غور نال، گناہ بے لذت ہے۔ اساں تولے تولے دی انگوٹھی بنوا کے سونے دی پا لینے ہاں۔ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد واسطے سونا کیا ہے؟ عورت مائی بی بی باویں کلو پاوے، 2 کلو پاوے، توڑا پاوے، 4 توڑے پاوے، جس طرح دا بھی سونا استعمال کرے اس دے واسطے جائز، مرد واسطے کیا ہے؟ ناجائز، حرام۔ صرف ناجائز نہیں، حرام۔ اللہ دا قرآن اعلان کریں گے یوم یحما علیہا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لینفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اے جڑے سونے چاندی جمع کیتے ن، اللہ دی رستے دے اندر اس دی زکاة ادا نہیں کی تھی، خدا دے رستے دے اندر اس دا حصہ ادا نہیں کیتا، اللہ پاک فرما رہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم۔ اے سونا اور اس دے نال دے اے جڑے زیورات چاندی دین انہوں جہنم دی اگ دے اندر گرم کیتا ویسی فتقوا بہا جباہہم، فرمایا پھر توڑے متھے دے اتے نب کیتے ویسن، گرم کر کے
متھے نو ساڑیا ویسی وجنوبہم تواڈے پہلو وظہورہم تواڈیاں پٹھاں تے کنڈا انہاں دے نال اللہ پاک او مال جڑا زائد آئی تے اللہ دے راہ تے خرچ نہیں کیتا اس دے وچوں زکات دا حصہ ادا نہیں کیتا ویسے مال ممنوع نہیں ممنوع بولو نہیں ہے 100 تولہ سونا ہوئے کلو ہوئے ادھا کلو چاندی بھی ہوئے 5 کلو ہوئے رکھن ممنوع نہیں لیکن 7.5 تولے اگر سونا ہے سال گزر گئے اس دے وچوں ان دی زکات ادا کرنی کیا کرنی ہے زور نے بولو گھران دے اندر بھی دسنے مائیاں بیبیاں کو بھی دسنے بھئی اگر ان دی زکات ادا نہ کرے سو وچوں سونا نہیں کٹ کے دیونا سمجھ آ رہی سونا وچوں کٹ کے نہیں دیونا قیمت لامنی ہے کتنی زکات ہے بھائی 2.5% کتنی 2.5% یعنی 1000 وچوں 2.5% کتنا بننے جی بھائی 250 روپیہ سمجھ آ رہی 100 روپیے ہیں 25 روپے ہوں سونے دی قیمت لا گھنو کہ اگر 2 لاکھ دا تولا ہے تو 7.5 تولے وچوں اسے تناسب نال صرف 2.5% ادا کرنے وہ 2.5% جڑا حصہ ہے وہ اللہ دا ہے بقایا جڑا ہے وہ تو ہاڑا ہے اگر او کو نال ملے سو ادا نہ کرے سو تو اے جہنم دا ایندھن بڑے سی اسی طرح عشر ہے 20 بوریاں ہیں 20 بوریاں چوں 19 تواڈیاں تے 20ویں کیندی کیندی یہ اللہ نے مقرر کیتے اپنا حصہ سنو بھائی تواڈا ایک بچہ ہے وہ آدھے بابا میں 100 روپیہ دیو تساں 100 دے دے تھوڑی دیر بعد آ دے بیٹا اندے چ 20 روپے تے میں کو دے چا اگر وہ خوشی نال 20 دے دے ولا تواڈے کولو 500 منگ دے تساں خوشی نال او کو 500 دے سو اگر وہ تو آکو وہ 20 نہیں دیندا تو اس دماغ چاسی اچھا یہ اپنے واسطے جمع کر رہے ولا جو منگے وت دیون کو دل نہ کرے سی اللہ ہی میں آدھے لئن شکرتم لازیدنکم اگر میرے راہ تے تسا دیسو تو میں دیندیاں کو دینا باقی یہ مولویاں کو نہیں دیونا نہیں سمجھ آ رہی یہ حصہ غریباں دا یتیماں دا مسکیناں دا او بیوگان جنہاں دے سنبھالن والا کوئی نہیں انہاں دا یہ تو انہیں کچھ دیر بعد جی میں رواج آتے ہیں یہ سامان دا ٹوکرا چکیا یہ کپڑے جناب یہ بسترے یہ لوٹین یہ پتروٹین یہ برتنین یہ سارے چاہ کے یہ مولوی دے کھاتے کدیں وہ راڈو گھڑی بھی چاہ کے گھن آئے ویب کے یہ بھی پہندا ہاتھ یہ بھی جڑا ہے نا مولوی کو بولو تو صحیح بھائی وہ دل نہیں کرے گا یہ جڑی دبئی تے سعودیہ تو جرسی کھیل میں منگتا نہیں تھوڑے کول یا میں یہ نہیں آتا بھئی یہ دیو اللہ دے نا تے اچھی چیز اللہ دا قرآن دے تساں بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہو چوہدری صاحب دی موجودگی تقریر ذرا اوکھی تھیندی ہے ٹھیک ہے نا لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ دا قرآن آدھے کہ ہرگز ہرگز تسا نیکی کو نہ پہنچسو حتیٰ کہ اللہ دے رستے تے او چیز خرچ کرو جڑی تہاکوں زیادہ محبوب ہے. تہاکوں جڑی زور بولو زیادہ محبوب ہے. اللہ دے حتیٰ تنفقو او خرچ کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام دا واقعاتوں کو سارے سندن نیندر دے اندر خواب لے دن اللہ پاک فرمے دن میرے ناتے پیاری شے قربان کرو. صبح اٹھ کے جناب 100 اٹھ ایک روایت 300 اٹھ اللہ دے رستے تے قربان کر چھڑے نن. وقت دن گزر دے رات آدھیے وقت خواب دے اندر دے دن میرے ناتے پیاری چیز قربان کرو. وقت صبح اٹھ کے 100 اٹھ اونٹ اللہ دے رستے تے قربان. وقت تیسری رات سمدن وقت خواب دے اندر یہ چیز وقت 100 اٹھ قربان 300 اٹھ قربان ہو گئے. لیکن چوتھی رات وقت بھی اللہ پاک فرمائے میرے نام تے پیاری چیز قربان کرو. آپ سوچے دل اس دنیا تے سب تو پیاری چیز تے میں کو اولاد ہے. شاید میرا اللہ میرے کول بیٹا منگنا چاہ دے. اللہ دے پیغمبر نے آکھے رب تو منگے تے میں انکار کرا یہ ہو سکتا نہیں. حضرت اسماعیل کو بھی آئے کہ جناب تیرا بابا تیبو ذبح کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا آپ بولے وہ اگر مامور ہے اس کام پر. آپ بولے وہ اگر مامور ہے اس کام پر. ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر. ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر. فرمایا ایک جان اللہ لکھ جانا بھی دے ویا پھر منگے ہاں تے میں انہیں نا تو قربان کر چھوڑا. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے مالک دا نام بہت بڑا ہے. اللہ دا نام بہت بڑا ہے. میرے اللہ دے نام تے میرا مالک جو اپنا حصہ مقرر کر کے دیں گے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں آپ قبرستان کو لوگ گزر رہے ہیں. فرمے دل یا اہل القبور او قبران والے ہو اموالکم قسمت و دیارکم سکینت. تمہارے مال تقسیم کر دیتے گئے. تمہارے گھر دے اندر اور لوگ آ کے آباد ہو گئے. دیارکم سکینت تمہارے نادی وہ جڑی نیم پلیٹ ہے وہ بھی اتار کی دی گئی ہے. یا ادھے مرحوم دے لفظہ اضافہ کر دیتا گئے. خیال کرو دیارکم سکینت تمہارے گھران دے اندر دوسرے لوگ آباد ہو گئے. وازواجکم زوجت وہ تمہاری محبت کرنے والی بیوی پیار کرنے والی بیوی جنہیں متعلق اپنی اماں کو بھی یاد دیا میری اماں میری بیوی کو کم نہ دسے کر. اماں بہت پیار میرا بیوی دے نال ان کو تنگ نہ کیتا کرو میں نوکرانی رکھ لے سا. فرمایا ازواجکم زوجت او قبر والے ہو خانو ملکو چودریو مولویو رانیو راجپوتو ازواجکم زوجت تواڈے مرن دے بعد عزت گزارن دے بعد تواڈیاں انہاں بیویاں نے بھی اور جگہ تے نکاح کر گئن او بیت دی بستر دی زینت بڑھ چکے. سمجھ آ رہی ہے؟ دسن مقصد یہ ہے کہ اس دنیا دی کسی چیز نال بھی اس قدر پیار نہ کرو. پیار کرو لیکن اس قدر نہ کرو کہ وہ تو اللہ دی یاد کو لو غافل کر چھوڑے. اچھا مکان بناونا جائز ہے. قرآن آدھے بیوتن لتسکنو الیہا ایسے گھر بناؤ جن دے اندر تو سکون حاصل ہوئے. لیکن فرمایا وہ گھر جڑا ہے اتنی زینت والا نہ ہوئے.
کہ غریب گزرے تے ان دی ٹھنڈی آہ نکلے. ٹھیک ہے، پر آسائش ہوئے، میرا جملہ یاد رکھا ہے، پر آسائش ہوئے، پر زیبائش نہ ہوئے، زیب و زینت ایسی نہ ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ سارے کم خواب دے بستر اساں دے جناب یہ مسحری یہ تے 50 لکھ دیے، یہ بہت دیا ٹائلاں یہ تے اٹلی چوں منگوائے، لیکن ہوں ان دا مالک کون ہو گئے؟ بولو. میں اگلے دن ایک سردار کو بیٹھا ہوں، دوست ہے سارا، اکھن لگا میرا دل کریں دے میں ایسا گھر بنواواں، محل بنواواں جن دے اندر میری نسل 1000 سال تک جڑی ہے نا وہ پرسکون رہے. میں کہ خان صاحب توبہ کر، یہ جائز طریقے سے نال تے بندا نہیں، یقیناً ناجائز آمدنی نال تو بنوے سے، تو تے بونس تے بیٹھے 65 تو اتنا زندگی گزر گئی ہے، بقایا بونس ہے. اس دے اندر جو عیاشی ہو سی، جو کچھ ہو سی، اون دا وبال تیری ذات دے اتے پوسی. شریعت پر آسائش رہائش دی اجازت دے دی. فرمایا اموالکم قسمت و دیارکم سکنت و ازواجکم زوجت. گھر والے وہ چلے گئے، مال چلا گئے، ہوں تے کس مقام تے چلنے، کس جگہ دوتے بجنے. گھر والے آدھن جناب ایک ہنائے وے رستے ہی تو چاہ کے جلدی جلدی پھٹا لے آؤ، غسل دیواؤ، غسل دے منویلے انہیں بوس کی تھی کمیس پاتی ہوئی ہے. اے جناب کاٹن دے کپڑے نو قیمتی لہیں دے نہیں، موترے دے نہیں، کینچیاں چاہ کے گھننا دن، مقرازاں چاہ کے گھننا دن. اے کپڑے کٹیں دے پائن، کمیساں کٹیں دے پائن، اے کلہا، اے ٹوپی، اے عمامہ، اے اتریں دے پائن. اور جناب والا او بازارو جڑا 30 روپے گز والا لٹھا گھن کے آئین، یار ایتے 500 روپے گز والا کپڑا پہنائی. ادھر نہیں پیسی ہوں اے بھی جڑا غریب پہندے، امیر پہندے، وہ لٹھا پا کے وہ قبرستان دی طرف چاہ کے ویندے پائن. رشتہ دار اور بھائی عزیز و اقارب سارے، او میرے راجپوت برادری والے دوستو، تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، لے جائیں گے، لے جائیں گے، تیرا کر کے یہ ہارو سگار جنگل میں لے جائیں گے. اتے ہور کسی دا بسیرہ نہیں، سال ہاں سال گزر گئے، کوئی پوچھن والا نہیں آندا. سال دے بعد تو ساتے میں چل دے آئے جناب ایک ڈولی پوڑی دی تھوڑی جی مسرہ دی دال تو 2 چھڑیاں کھجور دیاں لے کے جڑا کروڑا دی جائیداد چھوڑ گئے، اس دے واسطے اتنا کچھ لے کے جانے ہیں کہ جناب وہ جڑا مال اسباب متا چھوڑ کے گئے وہ اللہ دے رستے تے خرچ نہیں کریں دے. میرے دوستو اللہ دے رستے خرچ کرے سو پھر اللہ کو منگسو تے اللہ عطا کرے سی. میں گل مقامہ منگنا کے دے کولے، زور نہ بولو یار، زور نہ بولو. یہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی تفرقہ بازی دا مسئلہ نہیں ہے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڈے دے گدی نشینن بڑے پیر اللہ والے گزرن. او آخدن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا
میں تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ داتا کون ہے؟ زور نہ بولو، اچھی بولو۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سب اسی دے محتاج، انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، پیر، فقیر، مولوی، چودھری، خان، ملک، رانی، راجپوت۔ حضرت صاحب فرما دیں کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین، صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ انبیاء تے مشکلاں آئیاں، سجدہ کر کے کہدے کول منگیا؟ زورن بولو۔ صحابہ تے اہل بیت تے مشکلاں آئیاں، سجدے چ گر کے کہدے کول منگیا؟ اولیاء اللہ، بزرگان دین شہید ہوئے اللہ دے رستے دے اندر، منگیا کہندے کول؟ اللہ کو۔ تو میں ابتدان عرض کیتا ہے کہ موت تو پہلے موت دی فکر کرنی ہے۔ ہن فکر دا معنی اے نہیں کہ ایتھے اسی گھونٹ کٹ کے بہ جائیے بھئی اسی فکر کر رہے ہیں۔ فکر دا معنی اے ہے کہ ساڑے کاروبار، معاملات، معاشرت، لین دین، رہن سہن، ہر چیز دے اندر رہنمائی لینی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے آپ دی طریقت، کہ ساڑی تجارت ہوئے تو دیانت علی ہوئے، امانت علی ہوئے، ساڑی معاشرت رہن سہن ہوئے تو ایک دوسرے دے نال اخلاق، پیار، محبت والا ہوئے، معاشرے دے اندر ہمسائے نال حسن سلوک ہوئے، گھر والیاں دے نال حسن سلوک ہوئے، انہاں نو ادب سکھانا ہے، اچھا علم دینا ہے، دین دا علم سکھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے فکر۔ اللہ دے رستے تے کوئی مستحق منگن آوے خالی نہیں لوٹاونا۔ سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، اج ہے تے کل دا کوئی پتہ بولو نہیں ہے۔ دعا فرماؤ جو کچھ میں عرض کیتا، بیان کیتا، اللہ میکوں تے تہاکوں عمل دی توفیق نصیب کر۔ عمل بھی ہے، اج اسی عملی دنیا دے اندر صفر ہے، دعوے تے بڑے بڑے ہیں، لیکن جب قریب ہو کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعمال سب تو بڑا عمل، سب تو بڑا عمل اللہ تے او دے حبیب دا حکم مننا ہے۔ نماز اے تے ارکان ہیں، روزہ اے ارکان ہیں، حج اے ارکان ہیں، اصل چیز حکم مننا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ زورن بولو، حکم مننا۔ ورنہ ایک بندہ عید والے دن آخدا ہے کہ انی صائمون، میں روزے دار ہاں، تسی کی آکھو گے؟ ٹھیک کر رہے یا غلط کر رہے؟ انہوں آکھیا او بھائی آج روزہ، وہ دے تسی سارے مہینے بھوکے رہے ہو، میں تو انہوں پوچھئے
تے جے میں ایک دن بھوکا رہ گیا تسی بھی تے بھوکے رہے سو میں بھی اج بھوکا ہاں ٹھیک ہے کھانا پینا کچھ نہیں ہاں مینوں آکھ دے ہو غلط تسی سارا مہینہ صحیح اسی آکھاں گے کہ اس دن حکم دونوں بولو حکم نہیں ہے اس دن حکم ہے سی ٹھیک ہے نا ایک بندہ اس دوپہرے دے ٹائم وہ کہندا کہ میں جناب والا عصر دی نماز پڑھن لگا انہوں آکھاں گے او میاں اس ٹائم تے نماز پڑھن دا حکم نصف النہار دے ٹائم حکم غروب دے وقت حکم نہیں ہے تو اصل عبادت ہے حکم مننا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے درود پاک پڑھ کے محبت نال باواز بلند ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی جگ چھڈ کے سارا کا جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج دارا دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو اے ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی محبت نال سبحان اللہ جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا سادی دوائی دیدار تیرا سادی دوائی للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام وإنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تے جو تلاوت کلام پاک کی تیے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف ذکر اذکار کی تن یا اللہ اس بزرگ فرمیندن کہ میں جو تلاوت کلام پاک کی تیے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تلاوت کلام پاک کیتے یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئیں خصوصاً اس دا ثواب
حفیظ صاحب مرحوم و مغفور کو پہنچا یا اللہ انہوں کی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بنا سونے ربا انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما میرا اللہ انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب بحیثیت انسان انہوں کو جو بھلاں لغزشاں خطاواں ہوئیں اپنی رحمت دے نال معاف جا فرما سونا ربا ساریاں دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما میرا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھیں جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین بھائی بند دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین